خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ Assalamu alaikum and welcome to This Week with Huzur. We are honored to present highlights of a virtual mulaqat where Hazrat Khalifatul Masih Ayyadullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz graciously met with missionaries from the USA earlier this week. Assalamu alaikum warahmatullah. Last Tuesday, missionaries of Jamaat Ahmadiyya USA had the blessing of having a virtual mulaqat with Hazrat Khalifatul Masih V, Ayyadullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz. The missionaries had gathered in Batur Rahman Mosque in Maryland, USA, whilst Huzur presided the meeting from the MTA studios in Islamabad. The mulaqat began with a silent prayer, after which Huzur Anwar mentioned that in the recent Jalsa Salana of Jamaat Ahmadiyya USA, there were reports of poor sound quality on the Lajna side. Huzur said that the sound should be looked into so that it can be improved in the future, but also that the missionaries should strive to improve the tarbiyat of the Jamaat members, which will also have a positive impact on their discipline at the Jalsa Salana. وہ کچھ اپنا ڈسپلن بھی عورتوں کو رکھنا چاہیے نا، تو میں تبھی کہا کرتا ہوں گھانا کا جلسہ ہوا ہے اس کو دیکھو کس طرح ڈسپلن سے عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں. تو یہ چیز ہے جو ان میں پیدا کرنے والی ہے، اور یہ مربیان کا کام ہے کہ سارا سال اس بارے میں کام کرتے رہیں. یہ ایک شخص کا کام نہیں ہے، نہ سیکٹری تربیت کا کام ہے، یہ مربیان کا کام ہے. بتاتے رہیں کہ صبر اور حوصلے سے جماعتی فنکشنز میں کس طرح بیٹھنا ہے. اور وہ مثال وہ دیکھیں، وہ جو تھیں گرمی میں، وہ صرف گرمی نہیں بلکہ اسکارچنگ ہیٹ تھی، اس میں عورتیں بھی بیٹھی ہیں، بچے بھی بیٹھے ہوئے، اور 1.5 گھنٹہ پہلے بیٹھے ہوئے تھے، اس کے بعد گھنٹہ 1.5 گھنٹہ میرے پروگرام کے دوران بیٹھے رہے، کوئی ہلا نہیں وہاں سے. تو یہاں کے یورپ والوں کو بھی اور یو کے کو بھی، امریکہ والوں کو میں اکثر جو لوگ ملتے ہیں یہی کہتا ہوں، یہ صبر اور حوصلہ بھی ضروری ہے، یہ ڈسپلن پیدا کرتی ہے چیز، اور یہ تربیت کا ایک حصہ ہے جو مربیان کو جس طرح توجہ دلانی چاہیے، اور اس کے لیے خود اپنے اندر بھی صبر پیدا کرنے والی بات ہے. Hazur then advised the missionaries about the importance of fulfilling their responsibilities as Murabbiyan Silsila. آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ وقف کریں اور جامعہ میں پڑھیں اور پھر جماعت کی خدمت کریں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مشن کو پورا کرنے کے لیے اپنے مقدور بھر کوشش کریں. اس لیے اس بات کو اللہ تعالیٰ کا احسان سمجھیں، اور جب اللہ تعالیٰ کا احسان سمجھیں گے تو پھر کام کرنے کی روح بھی پیدا ہوگی کہ یہ احسان ہے اللہ تعالیٰ کے، اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم خدمت کریں، اور کسی قسم کے جو شکوے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے. پھر کوئی ڈیمانڈ نہیں رہتی جب یہ تصور پیدا ہو جائے کہ یہ احسان ہے اللہ تعالیٰ کا، اور یہ تصور پیدا کرنا بڑا ضروری ہے. یہی کامیاب مربی اور والد کی ایک خاص نشانی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام میں کیا خاصیت تھی جو اللہ تعالیٰ کو انہیں پسند آئی؟ وہ ابراہیم الذی وفا، یہ وفا تھی، اور وفا کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ سے وفا. اب آپ کا کام ہے وہ وفا کا عہد جو آپ نے اللہ تعالیٰ سے کیا اس کو پورا کریں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے وفا، خلافت سے وفا، نظام سے وفا، یہ ساری وفا کا تصور جب آپ میں پیدا ہوگا تو تبھی اللہ تعالیٰ کے احسان بھی یاد رہیں گے، تبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے، تعلیم ہے، قرآن کریم ہے، اس کو پھیلانے کی طرف توجہ پیدا ہوگی، تبھی حضرت مسیح علیہ السلام کے مشن کو پورا کرنے کی طرف توجہ ہوگی، تبھی خلافت سے تعلق بڑھے گا، تبھی نظام جماعت کے ساتھ ایک تعلق ہوگا، بجائے اپنی ضروریات کا خیال رکھنے کے یا اپنے مسائل کے سوچنے کے. یہ ایک لگن ہوگی
کہ ہم نے کس طرح اس مشن کو پورا کرنا ہے، اس وفا کو پورا کرنا ہے، اس احسان کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیا ہوا ہے. اور جو یہ بات ہوگی تو وہ کامیاب، مبلغ اور مربی ہو جاتا ہے. پھر یہ سوچ نہیں ہوتی کہ یہ ہمارے پاس کمیاں ہیں، یہ کمزوریاں ہیں. یہ تو کوئی نہیں ہم کہتے کہ ہمارے سارے نظام میں بڑی پرفیکشن ہے. کمزوریاں بھی ہیں، کمیاں بھی آ جاتی ہیں، لیکن ان کمیوں اور کمزوریوں کو دور کرنا مربیان کا کام ہے، مبلغین کا کام ہے. پہلے اپنے آپ میں دور کریں، پھر اپنے ماحول میں دور کریں، جہاں جہاں ان کی پوسٹنگ ہے وہاں دور کریں. فیلڈ میں ہیں جو لوگ، وہ اپنی تربیت کے کام کو دیکھیں، کس حد تک انہوں نے جماعت کے اندر ایسی روح پھونک دی ہے جو نظام جماعت سے وابستگی ان کی ہو جائے. اور وہ اسی صورت میں ہوگا جب خود ہمارے اندر وہ روح پیدا ہوگی کہ ہم نے اپنی حالتیں کس حد تک بہتر کرنی ہے، کس حد تک اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے کی کوشش کرنی ہے، کس حد تک قرآنی تعلیم پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، کیا ہمارے مقاصد ہیں. تقریریں ہم کرتے ہیں، اسٹیج پہ آتے ہیں، بڑے بڑے اچھے مقررین ہیں اور بڑے لوگ متاثر ہوتے ہیں، لیکن اس کا تو فائدہ کوئی نہیں مقرر ہوگا جب تک عمل نہ ہو. اس لیے کوشش یہ کریں کہ اپنے نمونے قائم کریں، اور جب نمونے قائم کریں گے تو وہاں جماعت کی تربیت اور آپ کے تبلیغی پروگرام جو ہیں ان میں بھی آپ کو مدد ملے گی، آپ کے کاموں میں برکت پڑے گی، اور جو پیس آف پروگریس ہے یہ کئی گنا بڑھ جائے گا. مسئلہ یہ ہے ہمارے ہاں کہ ذرا سی بات پہ ہمارے اندر شکوے پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. کسی انتظامیہ سے ہو گیا، کبھی کسی صدر جماعت سے مسئلہ پیدا ہو گیا، کبھی امیر جماعت سے، ریجنل امیر سے، لوکل امیر سے، نائب امیر سے کہ مسائل پیدا ہونے لگے، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا. یہ دیکھیں کہ میں نے کیا کرنا ہے. ان سارے نامساعد حالات کے باوجود میں نے کس طرح نئے نئے راستے ایکسپلور کرنے ہیں جس سے جو میری کام میں تیزی پیدا کرنے والے ہوں ان میں روک ڈالنے والے نہ ہوں. تو وہ راستے خود آپ نے نکالنے ہیں، اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب آپ کو ہمیشہ یہ احساس رہے گا کہ میں نے وفا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احسانوں کو دیکھتے ہوئے اور سمجھتے ہوئے ان کو ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے. اب میرا کچھ نہیں، اب میں نے اپنی زندگی وقف کی ہے تو خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کی ہے. اس کے لیے میں نے جو کچھ میرے سے ہو سکتا ہے وہ میں نے کرنا ہے. اور اس سے پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے علاقے میں آپ کے عمل سے، آپ کی باتوں سے لوگوں کی تربیت پہ بھی اچھا اثر پڑے گا. اگر ایک مشنری فجر کی نماز پہ بھی نہیں آتا صحیح طرح، یا آتا ہے تو جلدی جلدی نماز پڑھا کے چلا جاتا ہے، یا درس میں ایسے مضامین نہیں لیتا جو وہاں کی تربیت کے لیے ضروری ہیں، یا ان باتوں کو جو وہ کہہ رہا ہے خود عمل نہیں کرتا، تو لوگوں پہ اثر نہیں ہوگا. حضرت مسیح علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، اور اس کو میں یہی بار بار آپ لوگوں کو کہتا ہوں، پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اب بھی کہتا ہوں کہ عاجزانہ راہیں اختیار کرنے کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا حضرت مسیح علیہ السلام کی، اور وہی عاجزانہ راہوں کی تعلیم ہمارے لیے ہے. ہم نے بھی اس پہ چلنے کی کوشش کرنی ہے. اس لیے اپنے آپ کو تو کچھ نہ سمجھیں، لیکن یہ ذہن میں ضرور خیال ہو کہ لوگ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، لوگ ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک نمونہ قائم کرنا ہے، اور ان کے لیے ہمیں کسی بھی لحاظ سے ٹھوکر کا باعث نہیں بننا چاہیے. پیار سے، محبت سے، شفقت سے، حکمت سے لوگوں کو سمجھانا ہے، اور کمزوریاں جو ہیں ان کو حوصلے سے سنیں اور برداشت کریں. ایک نیک نیت سے اگر آپ لوگ یہ سارے کام کر رہے ہوں گے تو باقی اللہ تعالیٰ باقی جو مسائل ہیں، ضروریات ہیں، وہ خود پوری کرتے رہتا ہے. ہم مثالیں دیتے ہیں، کہانیاں پڑھتے ہیں، واقعات سناتے ہیں پرانے بزرگوں کے. کیا وہ صرف ان بزرگوں کے لیے تھے واقعات صرف مخصوص؟ آپ بھی وہی آپ مقام حاصل کر سکتے ہیں. ہاں، مگر اس میں پڑتی ہے، شاعر نے کہا تھا، محنت زیادہ. تو محنت کرنی پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جہاد کرنا پڑے گا. بس ایک جہاد ہے جو ہر وقت جس کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے ایک مربی کو، ایک مبلغ کو، اور اس کے لیے خود اپنے راستے متعین کرنے ہوں گے. اگر چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہی پھنس کے رہ گئے تو بڑے بڑے تعمیری کام جو ہیں وہ نہیں آپ کر سکیں گے پھر.
اور اس مقصد کو حاصل نہیں کر سکیں گے جو مقصد ایک مربی اور مبلغ بننے کا ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے اس بارے میں بے شمار نصائح فرمائی ہوئی ہیں۔ میں نے مربیان کو کہا تھا کہ وہ مربیان کے لیے دریں ہدایات جو ہے وہ کتاب، وہ میرا خیال ہے آپ لوگوں کے پاس بھی ہونی چاہیے، وہاں موجود بھی ہوگی، اگر کسی نے نہیں خریدی تو خریدے اور پڑھے۔ اس میں بے شمار ہدایات آپ کی روحانیت بڑھانے کے لیے بھی، آپ کے عملی کاموں کی طاقت بڑھانے کے لیے بھی، آپ کی تربیت کے لیے بھی، جماعت کے ساتھ تعلق بڑھانے کے لیے بھی، انتظامیہ کے ساتھ تعلق رکھنے کے لیے بھی۔ تو یہ مسائل جو ہے یہ چھوٹے موٹے تو انتظامیہ کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں، اس لیے مربیان مجھے بہت شکایت کرتے ہیں، بہت ساری آتی ہیں رپورٹوں میں ذکر آتا ہے یا ڈھکے چھپے الفاظ میں آ جاتا ہے، ہم نے ذکر کسی نہ کسی رنگ سے ہو جاتا ہے، یا سوال اٹھتا ہے کس طرح کریں، یہ کس طرح کریں۔ جو بھی سوال اٹھتے ہیں ان کو آپ نے خود حل کرنا ہے، اور یہ ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں دنیا میں، اور جو اچھے مربیان ہیں وہ اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ آج کی بات نہیں، میں پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں، یہ ہمیشہ سے جب سے یہ نظام جاری ہے اور ہوتا ہے، اختلافات ہوتے ہیں، لیکن اختلافات کو ایک ایسے حد پہ لے جانا جہاں آپس میں اتنی رفٹ شروع ہو جائے کہ کاموں میں رکاوٹ پیدا ہونے لگ جائے، وہ نہیں ہونی چاہیے۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، عبد المالک خان صاحب نے مجھے خود بتایا، حضرت مسلم موعود نے ایک دفعہ میٹنگ میں مربیان کی کہا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کراچی کے امیر اور عبد المالک خان کی جو کولیبریشن ہے ان کی آپس کی، وہ باقیوں جگہوں پہ کیوں نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہ تو سوچ کی بات ہے، اگر سوچ ہوگی تو ہو جائے گی، نہیں تو پھر اسی بات میں الجھے رہیں گے آپ کہ فلاں سیکٹری تربیت نے یہ کہہ دیا، سیکٹری تبلیغ نے یہ کہہ دیا، امیر جماعت نے یہ کہہ دیا، صدر جماعت نے یہ کہہ دیا، مجھے وہاں روک ڈال دی، میں پیچھے ہٹ گیا، میں کیا کروں۔ یہ باتیں نہیں، میں کیا کروں گا تو کو فکرہ ہی نکال دینا، میں نے کرنا ہے کا فکرہ صرف آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے، اور کس طرح کرنا ہے اس کے لیے نئے نئے راستے، ایک راستہ بند ہوتا ہے نیا ایکسپلور کریں۔ جب یہ بات ہوگی پھر دیکھیں آپ کی پروگرس کتنی زیادہ ہوتی ہے۔ اب میں نے کئی سال پہلے، 15 سال ہو گئے ہوں گے میرے سے زیادہ، میں نے کہا تھا 10% آبادی تک احمدیت کا پیغام پہنچا دیں۔ امریکہ اتنا بڑا ملک ہے، آبادی بھی زیادہ ہے، آپ فیلڈ کے مربیان بھی شاید 41 بتایا امیر صاحب نے، شاید اس میں کر بھی نہیں سکتے، لیکن اگر آپ کا نظام ٹھیک ہے، آپ نے ہر ایک کو انوالو کر لیا ہے تو ضرور یہ پیغام پہنچ سکتا ہے۔ اکیلے آدمی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اکیلا آدمی اپنی ایک ٹیم بنا سکتا ہے، اپنے وہ روح پھونک سکتا ہے اپنے اندر۔ اگر آپ کی لیڈرشپ کی صلاحیتیں ہیں تو اپنے پیچھے چلا سکتے ہیں، اور وہ اسی صورت میں ہوتے ہیں جب لوگوں کو یہ احساس ہو جائے کہ ہمارا مربی، ہمارا یہ لیڈر جو کام ہمیں کہہ رہا ہے اس کے لیے خود بھی ہر قربانی کے لیے تیار ہے، وفا سے اپنے کام کو پورا کرنے والا ہے۔ لوگ دیکھیں گے تو آپ کے مددگار بن جائیں گے، اور پھر آپ دیکھیں کتنی جلدی احمدیت کا تعارف آپ کے ملک میں ہوتا ہے۔ ہم یہاں بعض دفعہ سمجھتے ہیں کہ مخالفت ہو رہی ہے، مخالفت جہاں ہوتی ہے وہاں تو وہ کھاد کا کام دیتی ہے، اور جہاں جہاں ہوئی ہے، ایک آدھ جگہ پہ ہے امریکہ میں کہیں بھی مسلمانوں کے خلاف، وہاں تعارف بھی بڑھ جاتا ہے جماعت کا۔ اور پھر ایک دفعہ تعارف ہو گیا اگر 2-3 سال پہلے، تو اس کو ایک دفعہ کر کے یا 1 سال کے لیے اس کے اوپر ایک فنکشن کر کے تو سمجھتے ہیں کہ بس ہمارا فرض ادا ہو گیا۔ اس کو جاری رکھنا بھی ضروری ہے، اس کام کو مستقل مزاجی سے قائم رکھنا بھی ضروری ہے۔ وہ مستقل مزاجی رہے گی تو ایک کے بعد دوسرا راستہ کھلتا چلا جائے گا، ایک کے بعد دوسرا تعارف ہوتا چلا جائے گا۔ بس یہ باتیں ہیں جو ایک مربی کو، ایک مبلغ کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ اسی طرح جو دفتروں میں کام کرنے والے ہیں وہ بھی یاد رکھیں، جہاں جہاں آپ کو لگایا گیا ہے وہ آپ کا میدان عمل ہے، وہیں آپ نے کام کرنا ہے، اور اس میں نئے نئے راستے نکالنے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ دفتر میں کیونکہ پوچھنے والا کوئی نہیں ہے تو جب مرضی آئیں۔ اسی طرح مربیان بھی کہ جب مرضی آئے اٹھ کے جب مرضی چلے گئے، ایک وقت مقرر کریں۔ ایک پہلے بھی میں نے کہا تھا، اور مجھے اس میں چند لوگوں نے عمل کیا، یا اب تک شاید چند ایک کر رہے ہوں، لیکن عموماً نہیں، کہ ایک ٹائم ٹیبل بنائیں، صبح کتنے بجے اٹھنا ہے، نفل ادا کرنا ایک مربی کے لیے ضروری ہے، تہجد پڑھنا،
آج کل اگر راتیں چھوٹی ہیں کچھ تو پڑھے جا سکتے ہیں، رکعت چاہے 2 رکعت ہی پڑھیں، لیکن اس کے بعد پھر فجر کے بعد کا پروگرام ہے جہاں جائزہ لیں کتنے گھنٹے آپ نے جماعت کے کام میں خرچ کیے، کتنے گھنٹے آپ کے عبادت میں لگے، کتنے گھنٹے آپ کے مطالعہ میں لگے، کتنے گھنٹے آپ کے، گھنٹوں کی بات کر رہا ہوں میں، منٹ نہیں، گھنٹوں کا حساب لگانا ہے آپ نے، اور کتنے گھنٹے آپ سوئے، کتنے گھنٹے آپ نے اور تعمیری کام کیے، کتنے گھنٹے آپ نے کوئی ایسے کام کیے جس سے جماعت کو عمومی طور پہ فائدہ ہو، کتنے گھنٹے آپ کی تبلیغ میں گزرے۔ کہتے ہیں جی تبلیغ کے راستے نہیں، یہاں تو ہم تبلیغ کے موقع نہیں، کس طرح تبلیغ کریں؟ آپ فیلڈ میں ہیں، آپ کو تبلیغ کے راستے خود ایکسپلور کرنے چاہیے۔ کہہ دیتے ہیں جی سوشل میڈیا پہ ہم کریں تو یہ ہو جاتا ہے، بعض لوگ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ اور بڑے اچھے پروگرام ہوتے ہیں، لیکن وہ ہوئے 2-3 سال پہلے، اس کے بعد ختم ہو گئے، ان کو جاری نہیں رکھا بعضوں نے جنہوں نے جاری رکھا ہوا ہے ان کو فائدہ ہو رہا ہے، آپ میں بھی اور دنیا میں بھی۔ تو یہ چیزیں ہیں سوچنے والی، جس کو ایک مربی اور مبلغ کو سوچنا چاہیے۔ تو اگر آپ لوگ اس نہج پہ کام کریں گے تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کامیابیاں بھی آپ کو ملیں گی، تربیت کے جہاں راستے بہتر ہوں گے وہاں تبلیغ کے میدان بھی کھلیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس کی توفیق دے۔ Whilst speaking to one of the missionaries, Hazur emphasized the need to self-analyze and see what improvements can be made within oneself. پہلے اپنے آپ کو دیکھیں، آپ دیکھ لیں آپ میں وہ پرفیکشن پیدا ہو گئی ہے جو ایک مربی میں چاہیے، آپ کو وہ مقام مل گیا ہے روحانیت کا جو ایک مربی میں چاہیے، آپ میں وہ تنظیمی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے جو ایک مربی کو چاہیے، آپ کے اخلاق وہ اعلیٰ معیار کے ہو گئے ہیں جو ایک مربی کو چاہیے، آپ نے اس سارے لائے عمل پہ عمل کر لیا ہے جو ایک اتنی موٹی کتاب میں حضرت مسلم موعود نے ہمیں دے دیا۔ اگر نہیں تو پھر اس طرح توجہ کریں، جب آپ یہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ باقی نظام بھی ٹھیک ہو جائے گا، انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ اور ساتھ دعا کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ یہ کہنا کہ میں کر لوں گا، میں کوئی چیز نہیں، اپنی میں کو مارنا ہوگا۔ حضرت مسلم نے فرمایا کہ میں تھا غریب و بے کسو گمناموں بے ہنر، اگر آپ کا یہ مقام تھا تو میں اور تو آپ کیا چیز ہیں۔ مجلس خدام الحمدیہ میں 8 یا 9 مربیان ہیں جو عاملہ میں شامل ہیں۔ 1-2 جماعتوں کی طرف سے یہ ظاہر کیا انہوں نے اپنی کنسرن کہ جماعت میں جب سے ان کو یہ عہدے ملے ہیں اس کی بعد جماعت کی طرف توجہ تھوڑی کم ہے اور وہ دورے کر رہے ہیں زیادہ۔ اس کے متعلق حضور کا کیا ہے؟ یہ تو ایک ایکسٹرا کام آپ کے سپرد کیا گیا تھا صدر خدام الحمدیہ سمیت کہ آپ لوگوں نے یہ کام کرنا ہے، لیکن یہ کہیں اس سے نتیجہ نہیں نکلتا کہ آپ کے سپرد جو مربی اور مبلغ کی حیثیت سے یا کسی بھی دفتر میں کام کرنے کی حیثیت سے کوئی کام لگائے گئے ہیں وہ ختم ہو گئے یا ان میں کمی ہے۔ رفع میں تو اکثریت جو ہے وہ واقفین زندگی کی ہے، انصار اللہ کی عاملہ میں بھی اور خدام الحمدیہ کی عاملہ میں بھی، وہ اپنے دفتر کے کام پہلے کرتے ہیں اور خدام الحمدیہ کے کام ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ Hazur narrated the example of Hazrat Mir Daud Ahmad Sahib, who was a devout servant of the Jamaat and served as the principal of Jamia Ahmadiyya Rabwa. ان کے جامعہ کے ایک پروفیسر صاحب محتمم تھے، حضرت میر داؤد احمد صاحب صدر خدام الحمدیہ تھے، ان کے جامعہ کے ایک پروفیسر صاحب محتمم تھے۔ محتمم صاحب نے اپنا دورے کا پروگرام بنایا اور میر صاحب نے کہا کہ نہیں تمہارا جامعہ کا حرج ہوتا ہے اس لیے تمہیں رخصت نہیں دے سکتا میں، کیونکہ میر صاحب خدام الحمدیہ میں تھے اس وقت۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں صدر خدام الحمدیہ کی حیثیت سے آپ کو یہ حکم دے رہا ہوں کہ آپ دورہ کر کے آئیں۔ یہ اب وہاں میر صاحب مجبور ہو گئے، ان کو دورہ کرنا پڑا۔ تو ہمارے ہاں جو نظام ہے وہ اس طرح کا ہے کہ ایک جگہ چیک دوسری جگہ چیک، ایک چیک ہر جگہ رکھا ہوا ہے ایک چیز کا۔ ہاں خدام الحمدیہ کا صدر ایک دورے کے لیے کیس ہو سکتا ہے اس کو، لیکن جو دوسرا نظام ہے جہاں آپ کام کر رہے ہیں اس کا بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ نظام جو ہے وہ آپ کو اجازت دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا کام کی۔ یہاں ٹھیک ہے، یہاں دونوں مثالیں انہوں نے قائم کر دیں۔ ایک جگہ تو ٹھیک ہے، پرنسپل نے حکم دے دیا کہ تم نہیں جا سکتے، دوسری جگہ اس نے صدر خدا الحمدیہ نے پرنسپل کو حکم دے دیا کہ اچھا پھر یہ نہیں جا سکتا تو تم جاؤ۔ تو یہ چیک کا ہے ایک نظام چل رہا جماعت میں، لیکن اس سے کوئی کام متاثر نہیں ہونا چاہیے۔
وہ بھی جب گئے تھے تو یہ نہیں تھا کہ ان کا کام متاثر ہو گیا جامعہ کا، انہوں نے آ کے پھر وہ بڑی محنت کرنے والے انسان تھے، اور پھر وہ رات دن لگا کے اس کام کو جو کمی رہ جاتی تھی پورا کیا کرتے تھے۔ تو آپ لوگوں کا پہلا فرض یہ ہے کہ جماعت کے جو ذمہ داری ہے آپ کی وہ پورا کریں۔ اگر عہدہ ایک مل گیا ہے تو اتنا ہی زیادہ جھکنا چاہیے۔ ایک شاخ پہ ایک پھل اگر زیادہ لگ گیا ہے تو آپ کو اس پھل سے لادا گیا ہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ آپ میں یہ صلاحیت ہے کہ آپ جماعتی کام پوری ذمہ داری سے کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے خدام الحمدیہ کے کام بھی کریں گے۔ اور اگر مجھے یہ پتہ لگتا ہے کہ جماعتی کام متاثر ہو رہے ہیں اور یہ بہانہ بنا لیا کہ ہم خدام الحمدیہ کے کام کر رہے ہیں، تو میں صدر صاحب کو کہوں گا کہ ساری جتنے عاملہ میں سے جتنے مربیان ہیں سب کو نکال دیں۔ آخر دوسرے جو لوگ کام کرنے والے ہیں وہ اپنے کام کرتے ہیں نا دنیا کے، اور اس کے بعد وقت بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر وہ وقت دے سکتے ہیں تو آپ لوگ جنہوں نے وقف زندگی کیا ہوا ہے، 24 گھنٹے کا وقف کیا ہوا ہے، کوئی احسان نہیں کیا ہوا۔ پہلے میں نے جتنا شروع میں بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ احسان ہے کہ اس نے توفیق دی وقف زندگی کی، ان کے لیے تو یہ اول درجے کی بات بنتی ہے کہ وہ مشری کا جو کام ان کے سپرد ہے اس کو پوری طرح انجام دیں، اور پھر اس کے علاوہ ایکسٹرا وقت لگا کے اپنے جو خدام الحمدیہ کام ہے اس کو بھی کریں۔ میں بھی کرتا رہا ہوں وہاں، یہ نہیں کہ 6 گھنٹے کے بعد بیٹھ جاتا تھا، مجھے بعض دفعہ رات دفتر میں 10 بجے تک بھی بیٹھنا پڑتا تھا، لیکن اس کے باوجود خدام الحمدیہ کے کام تھے جو سپرد، وہ میٹنگ جا کے اٹینڈ بھی کرتا تھا، جو کام کرنے تھے وہ بھی کرتا تھا، دورے بھی ہوتے تھے۔ تو یہ چیزیں ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ ایک تو یہ عہدہ نہیں ہے، خدمت ہے۔ خدام کے تو نام کے ساتھ ویسی خدمت لگ جاتی ہے نا، تو اگر یہ خدمت مل گئی تو اس کو ایک فضل الہی سمجھو، سمجھیں؟ تو اس لیے ان محتمین کے دماغوں میں، ذہنوں میں یہ اچھی طرح ڈال دیں، اور جو بیٹھے ہوئے میری باتیں سن رہے ہیں وہ سن لیں کہ خدام الحمدیہ کے کام کرنے کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے فیلڈ کے لوگ متاثر ہوں اور وہاں شکوہ پیدا ہو۔ جیسا کہ میں نے پہلے شروع میں کہا تھا کہ آپ کی جماعت آپ کو دیکھ رہی ہے، اپنے آپ کو اپنے عاجز سمجھنا ہے، لیکن جماعت آپ کو رول ماڈل سمجھتی ہے۔ جب وہ یہ دیکھے گی کہ یہ خدام الحمدیہ کا کام بھی کر رہا ہے، مربی بھی ہے، ہمیں پورا وقت بھی دے رہا ہے جماعت کے کاموں میں، اور پھر خدام الحمدیہ کی خدمت بھی کر رہا ہے، تو پھر ان پہ ایک خاص اثر ہوگا، اور وہ جو اثر ہوگا وہی اچھے نتائج پیدا کرنے والا ہوگا۔ اس لیے یہ آئندہ سے شکایت نہیں آنی چاہیے جماعتوں کی طرف سے۔ جیسے ایک تو میں نے پہلے کہہ دیا، یہ باتیں اکثر تو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جماعتوں کے ساتھ اگر شکوے پیدا ہوتے بھی ہیں تو آپ نے شکوہ پیدا نہیں ہونے دینا، یہ آپ کا کام ہے بحیثیت مربی اس کو دور کرنا۔ اور سمجھتے ہیں کہ خدام الحمدیہ کے کام کرنے کی وجہ سے آپ کے جماعتی کام متاثر ہو رہا ہے، تو صدر صاحب کو لکھ کے دے دیں کہ میری جماعت بڑی ہے، جماعت میں مجھے فلاں ذمہ داریاں اس طرح ادا کرنی پڑتی ہیں کہ میں خدام الحمدیہ کو پورا وقت نہیں دے سکتا، اس لیے مجھے خدام الحمدیہ کے کام سے رخصت دے دی جائے۔ جی حضور، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور کی شفقت کے نتیجے میں احباب جماعت، کمزوریاں تو بہت ہیں لیکن احباب جماعت میں کے دلوں میں جو خلافت کی محبت ہے اس کے نظارے ہم نے حضور کے پروسیجر جب ہوا تو اس وقت دعاؤں کا جو اظہار کیا دوستوں نے، احباب جماعت نے، تو اس سے احباب جماعت کی محبت جو ہے خلافت کے لیے وہ بڑی عیاں ہوئی اور سامنے آئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہو گیا، اور یہ محبت جو پیدا کرتا ہے۔ انسان نے بھی لکھا، اپنے بارے میں بھی لکھا کہ میرے ساتھ جو اتنے لوگ آ گئے، اتنے بیعت میں لاکھوں شامل ہو گئے، یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اس کے نتیجے میں جہاں میں تو شکر گزاری اللہ تعالیٰ کی کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے احسانوں کا شکر گزار ہوں، اور جماعت کا بھی شکر ہے کہ وہ لوگ اپنے محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ان چیزوں کو دیکھ کے ایک مربی کو اور زیادہ اپنے کاموں کی طرف توجہ دینی چاہیے اور لوگوں کے ساتھ تعلق پیدا کرنا چاہیے کہ جو روح ہے اخلاص اور وفا کی وہ ان میں ہے، اس کو مزید اجاگر کرنا، اس کو بہتر کرنا، یا اس میں ایک مزید چمک دمک پیدا کرنا مربی کا کام ہے۔ اور مربی جب خود اپنی حالتوں کو اس نہج تک لے جائے گا، اس معیار تک لے جائے گا
کہ وہ ظاہر ہوں تو پھر لوگوں میں اور زیادہ یہ بہتر پیدا ہوگی. تو اللہ تعالیٰ تو اپنا کام کر رہا ہے اپنے وعدے کے مطابق. اب ہمارا بھی تو کام ہے اس اللہ تعالیٰ کے اس کام کی شکر گزاری کے طور پہ بھی کچھ کریں. اور آپ لوگ جو بڑا عہد کرتے ہیں کہ ہم خلافت کے سلطان نصیر بنیں گے اور ہم دائیں بھی لڑیں گے اور بائیں بھی لڑیں گے، ترانے بھی گا دیتے ہیں خدا بلندے والے آ کے، تو دائیں بائیں لڑنے کے لیے تو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے پھر. تو اس لیے وہ بننے کی کوشش کریں، اور آپ کے نمونے دیکھ کے اور آپ کے عمل دیکھ کے اور آپ کی باتیں سن کے ان اعمال کے مطابق یا عملوں کے مطابق پھر لوگوں میں اور زیادہ ایک وفا اور اخلاص کی روح پیدا ہوگی. بہرحال اللہ تعالیٰ ان سب کو جزا دے جنہوں نے اظہار کیا، اور آپ لوگوں کو بھی توفیق دے کہ پہلے سے بڑھ کر خلافت کے سلطان نصیر بنیں. آمین آمین. پیارے حضور، میرا سوال ہے کہ عموماً مربیان کو 3 سال کے لیے ایک جماعت میں خدمت کرنے کا موقع ملتا ہے. پیارے حضور، جب یہ وقت ختم ہو جائے تو ایک مربی کیسے تعین کر سکتا ہے کہ اس کا وقت اس جماعت میں کامیاب رہا یا نہیں؟ یہ تو جماعت والے بتائیں گے. مجھے بہت سارے جماعت والے بعض مربیان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس مربی نے ہمارے پاس بڑا اچھا کام کیا ہے، اس کو ہمارے پاس رہنے دیا جائے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کام واقعی اچھا کیا، یا کم از کم ان لکھنے والوں کو آپ کا کام پسند آ گیا. یہ تو عمومی طور پر دیکھیں کہ جب آپ آئے تھے تو وہاں کی جماعت کی روحانی حالت، دینی حالت، مسجد سے تعلق، نمازوں کی حاضری کیسی تھی، اور جب آپ کا ٹرانسفر جب ہو رہی ہے، چاہے وہ 3 سال بعد ہو، 4 سال بعد ہو، 5 سال بعد ہو، تو اب کیسی ہے. تو یہ سیلف اسیسمنٹ تو آپ کو اپنے خود کرنی پڑے گی. کبھی یہ نہ سمجھیں کہ میں نے بہت اعلیٰ کر لیا. خوب سے خوب تر کی تلاش ہونی چاہیے ایک مربی کو، تو ہیں حد کوئی نہیں ہے. یہ نہ سمجھیں کہ یہ میں نے حاصل کرنا تھا کر لیا. میدان تو اتنا وسیع ہے، حاصل کرنے والی بات ہی کوئی نہیں ہے. اس سمندر میں ہے، جتنا جلتے چلے جائیں گے فاصلے طے کرتے جائیں گے. اپنا پہلے یہ بھی دیکھ لیں آپ لوگ کہ آپ کا خود اپنا اللہ تعالیٰ سے تعلق کتنا بڑا ہے. جو خود اگر اس کو احساس ہوتا ہے تو جہاں اس کو عاجزی پیدا ہوگی وہاں اس کو اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے کی طرف توجہ بھی پیدا ہوگی، اور پھر وہ آئندہ یہ عہد بھی کرے گا کہ میں نے اس سے بڑھ کے کام کرنا ہے جہاں بھی جاؤں گا. حضور، اکثر جماعتوں میں جو ہے ایک ہی خاندان کے کافی لوگ جو ہیں وہ رہ رہے ہوتے ہیں، اور ان کے آپس میں مسئلے مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں. تو ان میں سے اگر کوئی ایک عہدیداران بن جاتا ہے تو اس کی وجہ سے جو دوسرے لوگ ہیں جن کے ان کے ساتھ مسائل چل رہے ہوتے ہیں وہ پھر مشن میں آنا بند ہو جاتے ہیں. ان کو سمجھانے کے باوجود بھی کچھ خاص فرق نہیں پڑتا. تو اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ ان لوگوں کو میں یہ روح پیدا کریں کہ تم نے کسی عہدیدار کی بیعت نہیں کی ہوئی، تم نے حضرت مسیح علیہ السلام کو مانا ہے اور ان کے نظام کو ماننا ہے، اور خلافت کی اطاعت اور بیعت میں آئے ہو، اور اس کا جو نظام ہے اس کو مانو، قطع نظر اس کے کہ تمہارے اختلافات کیا ہیں. اختلافات ہوتے ہیں، نظریات ہوتے ہیں، لیکن اس کو اس حد تک لے جانا کہ مسجد میں آنا چھوڑ دے اس کے لیے، یہ چیز غلط ہے. تو ان کے پاس جائیں، مستقل جائیں، اس سے سمجھائیں. جب ان کو پتہ ہوگا مربی صاحب کا اپنا عمل ٹھیک ہے اور یہ نیک نیتی سے ہمیں سمجھا رہے ہیں، تو وہ ان میں کوئی نہ کوئی، یہ تو نہیں ہوتا سارا خاندان ہی ایک جیسا ہو جائے. بہت سارے انہی خاندانوں میں نوجوانوں میں ایسے ہیں جو سمجھ جاتے ہیں، اور پھر وہ اپنے بڑوں کو بھی کہتے ہیں کہ یہ غلط بات ہے، ہمیں مسجد سے قطع تعلق نہیں کرنا چاہیے. تو یہ تو مستقل مزاجی سے کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے جی کا جو حکم ہے آپس میں رحم پیدا کر لو، رحماؤ بینہم. تو وہ اگر دشمنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہنا ولی حمیم، تو وہ ولی حمیم اگر بن سکتے ہیں دشمن، تو آپس میں کیوں نہیں بن سکتے جو ایک جماعت سے تعلق رکھنے والے ہیں اور ایک خاندان سے تعلق رکھنے والے ہیں. ذاتی رنجشوں کو جماعتی نظام پہ فوقیت نہ دو، یہ پیدا کرنے روح، اور یہ تربیت کی کمی ہے. اگر مستقل تربیت ہوتی رہے، اور یہ تو دنیا داری کی طرف رجحان زیادہ ہو گیا ہے لوگوں کا، اور دنیا داری کی طرف رجحان کی وجہ سے یہ باتیں پیدا ہو رہی ہیں. اگر ان میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ مربی ہمارا ہمدرد ہے، نہ اس کے ساتھ ہے نہ اس کے ساتھ ہے. بعض مربیان ہیں آپ کے ایسے تجربہ کار ماشاءاللہ، وہ سمجھاتے ہیں تو لوگ سمجھ بھی جاتے ہیں. تو آپس میں جب میٹنگ ہوتی ہے مربیان کی،
وہاں بھی شیئر کیا کریں ایک دوسرے سے اپنے معاملات. کسی نے ایسی صورتحال میں کوئی بہتر کام کیا ہو تو اس کا جو طریقہ کار ہے وہ آپ کو بھی کام آ سکتا ہے. اصل چیز یہی ہے تربیت کی کمی, لوگوں کا دنیا کی طرف رجحان زیادہ, لیکن اندر ایک ان میں دین کے ساتھ یا جماعت کے ساتھ یا خلافت کے ساتھ ایک تعلق بھی ہے, جس کا ابھی ولی صاحب نے اظہار کیا ہے کہ لوگوں کا اظہار ہوتا رہا میرے بیماری کے دنوں میں. تو اس کا مطلب کہ فطرت ہے نیک, اس فطرت کی جو نیکی ہے اس کو باہر نکالنے کی ضرورت ہے. میرا ایک سوال تھا کہ جب ہم خدمت کرتے ہیں, جماعت کی خدمت کرتے ہیں, تو فیملی کے ساتھ کس طرح بیلنس کرنا چاہیے؟ بیلنس کس طرح کرنا ہے, وہ جو میں نے تمہیں بتایا نا کہ اپنا پروگرام بناؤ, ایک ٹائم ٹیبل, صبح اٹھنے کا, نمازوں کا, مطالعے کا, دفتر کا, تبلیغ کا, تربیت کا, کھانے کا, فیملی کے وقت کا. تو آپ ہی ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی فیملی کو کم از کم, اور نہیں تو ویکینڈ پہ کچھ گھنٹے دے سکتے ہو. اس خلیفہ مسیح ثانی نے واقفین زندگی کے لیے یہ شروع کروایا تھا کہ مہینے میں ان کو جو آخری ویکینڈ ہے نا, اس میں ہفتے کو یا جمعرات کو چھٹی دیا کرتے تھے, کہ 2 چھٹیاں ہوتی تھیں, لانگ ویکینڈ کہلاتا تھا وہ. اور وہ مسلم موعود نے فرمایا کہ میرا مقصد یہ ہے کہ جو واقفین زندگی ہیں اور دفتروں میں کام کرنے والے ہیں وہ یہ ایک دن اپنے بچوں کے ساتھ گزاریں. تو مہینے میں ایک دن اپنے بچوں کے ساتھ گزارنے کے لیے رکھ لو, تو بچے بھی خوش ہو جائیں گے. دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر مربی کو اپنا اعلیٰ اخلاق کا نمونہ دکھانا چاہیے, اپنا نرم رویہ رکھنا چاہیے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ, ان سے خوش اخلاقی سے پیش آنا چاہیے, ہر بات پہ چڑ کے جواب نہیں دینا چاہیے. ٹھیک ہے, اگر آپ خوش اخلاقی سے پیش آ رہے ہیں, بچوں کا خیال رکھ رہے ہیں, بیوی کا خیال رکھ رہے ہیں, اس سے حسن سلوک کر رہے ہیں, عاشرون بالمعروف پہ عمل کر رہے ہیں, تو جو وہ برداشت کر لے گی کہ آپ مہینے میں 1 دن یا 2-3 گھنٹے ہی مجھے دے دیں تو کافی ہے. لیکن اگر بیوی کے ساتھ سلوک ہی اچھا نہیں ہے تو وہ کہے گی کہ ایک تو سارا دن میں تمہاری ڈانٹیں سنوں, اور اس کے بعد پھر میں کام بڑا کر رہا ہوں, اور کام جو کر رہے ہیں وہ پتہ ہی ہے کتنا کر رہے ہیں. اس لیے اپنا جائزہ لیں تو آپ کو خود پتہ لگے گا کہ آپ کتنے گھنٹے جماعت کا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, محنت کی عادت ڈالیں, صبح جلدی اٹھیں اور پھر اپنے سارے دن کا پروگرام بنائیں. یہ دیکھیں کہ میں نے زیادہ سے زیادہ اپنا وقت جو ہے جماعتی کاموں کے لیے میں کس طرح یوٹیلائز کرنا ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ بیلنس کر جائیں گے, اپنے فیملی کو بھی وقت دے دیں گے اور جماعت کو بھی وقت دے دیں گے. اچھا, پھر اللہ حافظ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. After the mulaqat, Hazur also launched a new website of the Jamaat, catering for Persian-speaking people. Ameen. Those were highlights from a mulaqat that took place earlier this week. We now end with our final segment, the Friday Sermon Summary. In today's Friday sermon, Hazur, may Allah be his helper, spoke regarding the expeditions of Badr al-Mu'id and Dumat al-Jandal. Towards the end of his sermon, Hazur, may Allah be his helper, appealed for prayers for peace in the world and for the Muslims of Sudan. دعا کی طرف بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں دوبارہ. دعا کریں اللہ تعالیٰ دنیا میں عمومی امن بھی قائم فرمائے, وہ امن جس کی خاطر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں بھی کوششیں کی, اور یہی مقصد تھا آپ کے آنے کا, یہی مقصد ہے اسلام کی تعلیم کا. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے ہی ہو سکتا ہے, اس کے لیے دعاؤں کی ضرورت ہے. بظاہر لگتا ہے کہ دنیا والے اب اپنے پاؤں پر کلہاڑا مارنے پر تلے ہوئے ہیں, ظاہری طور پر امن کی صورت نظر نہیں آ رہی. دوسرے ان مغربی ممالک میں اب مسلمانوں کے خلاف بھی مہم بہت تیز ہو گئی ہوگی, آئندہ خیال یہی ہے کہ وہ مزید ہوگی. اس کے لیے بھی انہیں مسلمانوں کو اپنی بقا کے سامان کرنے ہوں گے, ایک اکائی بننا ہوگا, اپنی حالتوں کو بہتر کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ اسے سمجھنے والے ہوں. مسلمان ملکوں میں سوڈان وغیرہ میں
مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، اس کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی امن قائم کرنے کی توفیق دے۔ جو مقصد ہے اپنا دین کا، اس کو یہ بھول گئے ہیں، بھائیوں کو مار رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو غیر ہیں وہ بھی مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی اناؤں اور ذاتی خواہشات کو پورا کرنے کے بجائے ملک و قوم کی خدمت کرنے والا بنائے، اور امن برباد کرنے والے ہونے کے بجائے امن قائم کرنے والا بنائے۔